آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص حسنہ کی سفارش کرے اور جو شرف ومن شفاعت سیئہ اور جو کوئی بری چیز کے برے کام کی بری بات کی سفارش کرے، یہاں حسنہ بھی آ گیا اور سیئہ بھی آ گیا۔ میں پروف یہ کر رہا ہوں، لوگ جب ہم کہتے ہیں نا بدع حسنہ اور بدع سیئہ، ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں تو لوگوں کو ایک تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پر ایک غصے کا اظہار آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو حسنہ سیئہ ہے یہ مولویوں کا چکر ہے، یہ تو کھانے کی باتیں ہیں، یہ تو میلاد منانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ یہ میلاد کھانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ رب کے کلام کی باتیں ہیں۔ حسنۃ یکن لہ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ، یعنی حسنہ بھی ہو گیا اور سیئہ بھی ہو گیا۔ اب وہ بدع حسنہ ہوتی ہے کہ سیئہ، وہ اس وقت میں ابھی وہ بات نہیں کر رہا، اگلے پروگراموں میں آئے گی۔ لیکن یہ جو حسنہ اور ہے نا دوسرا حسنہ اور سیئہ، اس کی ایک بات ہے، حسنہ اور سیئہ ہے، مگر اس کی ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ حسنہ اور سیئہ کا بعض لوگوں کو یہ لفظ بڑا اچھا نہیں لگتا، وہ اس کے اوپر جو ہے نا نہیں اچھا نہیں اس کو سمجھتے۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن کریم سے دوں، اس کے ساتھ کی ایک دو آیتیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مسئلہ جو ہے نا وہ اور کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک سیئۃ، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کون لوگ، ان کی بات ہی میں آپ کو پوری آیت جو ہے نا وہ پڑھ کر بتانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تمہیں کوئی حسنہ پہنچتی ہے، یعنی حسنہ سے منافقوں کو چڑ تھی کہ کوئی حسنہ مسلمانوں کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کو کوئی حسنہ پہنچتی ہے تو یہ تو ان کو بہت بری لگتی ہے، یعنی حسنہ کا لفظ ہی وہ سننا نہیں چاہتے، مسلمانوں کے لیے ہو اور وہ لفظ حسنہ آ جائے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے، وہ ان تصبک مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ویتولوا وہم فرحون، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اندر ان کو حسنہ کا لفظ ہی سرے سے پسند نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیں حسنہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت سنیں، سورہ رعد کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا ومن صلح ومن آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو ہم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ کسی نے برا کام کیا، برا لفظ بولا، وہ اس نے اب کسی کی ذات کے لیے بولا تو اس نے اس کو اچھائی کا لفظ بول کر اس کو دفع کر دیا، تو ایسے لوگوں کے اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے اللہ فرماتا ہے میں نے گھر بنائے ہیں، اور جنات عدن یدخلونہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں بھی حسنہ اور سیئہ کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ ایک طویل آیت ہے، اس کا ایک خاص ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس کے اندر وہ حسنہ کا بھی لفظ بھی آتا ہے اور سیئہ کا بھی آتا ہے، وہ تو میں اس کو بالتفصیل بتانا چاہتا ہوں. پوری آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریزاں کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو. اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. یہ خاص بات تھی، اس لیے میں نے وہ پوری آیت کا خاص ترجمہ پڑھا ہے. اگر ان کو کوئی حسنہ ملے، مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی حسنہ ملے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. حسنہ سے مطلب یہاں پر مال غنیمت ہے، یعنی جہاد کا مال جب ان کو کوئی ملتا ہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. حسنۃ یقول ھذہ من عند اللہ. بڑی خاص بات ہے یہ کہ اگر ان کو مال غنیمت ملے، حسنہ ملے تو کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے کہنے کا یہ کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واسطہ اور کوئی برکت کا ذکر ہی نہیں ہے. مال غنیمت جو ملا یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے نا. یہ ایک بڑی باریک بات میں کر رہا ہوں. یعنی منافق اللہ ہر بات اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں. حسنۃ یقول ھذہ من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ملا. یعنی یہ بات غلط نہیں ہے، یہ کہنا یہ حق ہے. مگر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد ہو، جو حضور کی وسیلے اور ان کی برکات کے منکر ہوں، جب وہ یہ بات کہیں گے تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوگا. وہ کہیں گے حسنۃ یقول ھذہ من عند اللہ، یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. محمد کا اس میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اور اگر کوئی ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نقصان، یہ سیئہ ہمیں آپ کی وجہ سے ملا ہے. اور جب کوئی برکت ملتی ہے یا غنیمت ملتی ہے تو وہ اس کا منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے منکروں کی ایک نشانی قرآن نے یہ بتائی ہے کہ وہ ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برکت کا رخ نہیں کرتے، اس برکت کا رخ نہیں کرتے، رحمت کا رخ مصطفیٰ کی طرف نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ. اور اچھا اب وہ مجھے اشارہ ہو گیا کہ جلدی کریں. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. اے انسان اپنی تربیت تو یوں کر کے جب تجھے کوئی بلائی پہنچے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر. اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھو تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر. اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو میرا اصل مقصد یہ تھا، وہ ایک درمیان میں بات آ گئی کہ چیزیں دو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. اسی طرح لفظ بدعہ کے اندر بھی اس کے دو جوڑے کے مفہوم ہیں. انشاءاللہ اس پر آگے چل کر جو ہو وہ بات بیان ہوگی. ابھی میرے خیال میں یہ جو ابتدائیہ ہے نا اس پر میں کچھ اور بھی بیان کروں گا، کیونکہ لفظ بدعہ کو جو ڈراؤنا اس کا ایک ہی معنی اور اس کا دوسرا کوئی معنی ہی نہیں ہے. جو اس کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے نا، ان 3 پروگراموں میں اب تک میں نے اس شدت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی انشاءاللہ میرا خیال ہے ایک آدھا پروگرام میں اور کروں تاکہ شاید یہ اتنا جو گرمی ہے نا اس کے اندر کچھ کولنس کوئی پیدا ہو جائے. اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں میں برکت فرمائے اور لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچا دے اور اس پہ عمل کرنے اور اس پہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.